جو بچھڑ گئے ایپیسوڈ 13 جو کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ بھی ہے، بہت ہی ہولناک ایپیسوڈ تھی، کسی ہارر مووی سے کم نہیں تھی، اور ہارر مووی بھی ایسی جو سچی ہو۔ سونیا کے والد کی کیپٹن فاروق سے ملاقات کی بات کریں یا پھر لاسٹ سین میں کرنل فخر کا ٹینیسنس کی چارج آف لائٹ بریگیڈ کا لاسٹ اسٹینزا پڑھنا، اوف وہ سین، کرنل فخر کی ایکسپریشنز اور کیپٹن فاروق کا بچوں کی طرح بلک بلک کر رونا۔ Fighting and not victory is criteria. Half a league. Half a league. Half a league onwards. All into valley of death. Rode the 600. Forward the light brigade. Charge for the guns, he said. Into the valley of death rode the 600. Forward the light brigade. Charge for the guns, he said. Into the valley of death rode the 600. There's not to make reply. There's not to reason why. There's but to do and die. Into the valley of death rode the 600. یہ سٹانزا اس وقت پاکستان فوج کی حالت کی اصل ترجمانی کرتا ہے۔ وہ تعداد میں کم تھے، چاروں طرف سے گر چکے تھے، ویسٹ اینڈ پر خاموشی کا راج تھا، کسی قسم کی مدد، غیروں سے تو کیا اپنوں سے بھی امید نہیں تھی، سفارشی کوشش نہ تو کی جا رہی تھی، نہ ہی ان کی کامیابی کا کوئی امکان تھا۔ کرنل فخر ہی UN بھی بھیجتے ہیں کیپٹن فاروق کو، لیکن جب کیپٹن فاروق پوچھتے ہیں کہ کیا UN ہماری مدد کرے گا تو کرنل فخر کہتے ہیں نہیں، جنگ تو ہم نے ہی لڑنی ہے، UN وہی کرے گا جو وہ کرتے ہیں، مطلب جنگ چھڑنے اور تباہی کے بعد جنگ بندی۔ ویسٹ پاکستان چین کی نیند سو رہا ہے، وہ ایسٹ ونگ میں اپنے فوجیوں کو موت کے حوالے کر چکے ہیں۔ جنرل نیازی نے حکم دیا ہے کہ جب تک 2/3 جوان مر نہیں جاتے چوکی خالی نہیں کرنی۔ وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ یہاں جو سرحدی چوکیوں پر ایک بھی جوان زندہ نہیں بچتا، مکتی باہنی والے تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ جب وہ چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرتے ہیں تو ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑتے، اور 2/3 کے مرنے کے بعد باقی 1/3 کیسے واپس آئیں گے؟ آرمی کا اس وقت سارا فوکس ڈھاکہ کے دفاع پر ہے، چاروں قریبی اضلاع سے بریگیڈز کو بلا لیا گیا ہے، لیکن انڈیا ہوائی جنگ بھی سٹارٹ کر چکا ہے۔ مکتی باہنی اور انڈین آرمی کی موجودگی میں یہ بریگیڈز ڈھاکہ کیسے پہنچ پائیں گے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ انڈیا ہر جگہ میڈیا پر اور ان کا امریکہ میں سفیر بھی ڈینائی کرتے ہیں کہ ان کا اس خانہ جنگی سے کوئی تعلق نہیں، اور مزے کی بات یہ کہ کوئی انٹرنیشنل غیر جانبدار ادارہ نہیں تھا جو کہ پتہ کر سکتا کہ حقیقت کیا ہے، جبکہ پاکستانی سفیر کہتے ہیں کہ جنگ ہونے نہیں جا رہی، جنگ ہو رہی ہے۔ کرنل فخر نے اس لیے اس جنگ کو ریڈیکولس وار کہا ہے جس میں موت اور ہار یقینی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ فوج نے آخری گولی اور آخری سپاہی تک لڑنے کی قسم کھائی ہے۔ ویسٹ پاکستان کے حامی سویلین کو بھی فوج میں رکھ لیا گیا ہے، لیکن مسئلہ اسلحے کا ہے کیونکہ انڈیا سپلائی لائن کاٹ چکا ہے۔ کرنل فخر نے بالکل صحیح کہا ہے کہ انڈیا نے اس جنگ کی سالوں تیاری کی ہے، وہ کبھی نہیں ہاریں گے۔ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے ڈائریکٹ رپورٹنگ بہت اچھی لگی۔
اب آتے ہیں سونیا اور کیپٹن فاروق کی طرف۔ ہم آپ کو لاسٹ ریویو میں ہی بتا چکے تھے کہ اس ایپیسوڈ میں سونیا کے والد اور والدہ مر جائیں گے۔ موت سر پر دیکھ کر ہر والد کی طرح سونیا کے والد کو بھی اپنی بیٹی کی فکر ہے۔ وہ ڈھاکہ کلب میں کیپٹن فاروق سے ملتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش بن چکا ہے، اس حقیقت کو مان لو اور سونیا سے شادی کر کے سونیا کو لے کر ویسٹ پاکستان چلے جاؤ۔ تو کیپٹن فاروق کہتے ہیں کہ اگر ایسا کر سکتا تو مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہ ہوتا، لیکن یہ وقت محبت اور فرض میں سے کسی ایک کو چننے کا تھا، اور کیپٹن فاروق نے وہی کیا جو ایک فوجی کو کرنا چاہیے تھا۔ والدہ کا اپنی بیٹی کو برتھ ڈے وش کرنا، وہ گھر جہاں بڑی بڑی پارٹیز ہوتی تھیں وہاں اب اکلوتی بیٹی کی برتھ ڈے کیک تک نہیں۔ بہت ہی خوبصورت سین تھا ماں اور بیٹی کی محبت کا۔ بہت ہی بھیانک رات تھی جب انوار الحق صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا۔ ہاسپٹل کا ہانٹنگ سین تھا جب بھوت بنگلہ، انوار الحق صاحب کی بے بسی کی موت اور سونیا کی ماں کا پاگل پن میں گھر سے نکل جانا۔ سونیا کبھی ماں کو پکڑتی، کبھی باپ کو سنبھالتی، سب کچھ کھو بیٹھی۔ مایا علی کے کیریئر میں ان رونے دھونے کے کریکٹرز کے علاوہ ایسا کوئی کریکٹر ملا ہوتا تو ہم جان پاتے کہ وہ کتنی اچھی ایکٹریس ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں سونیا کے گھر کا دروازہ پیٹا جا رہا ہے اور کیپٹن فاروق جو کہ فون پر تھے انہیں منع کرتے ہیں کہ دروازہ نہ کھولنا، لیکن سونیا اچانک دروازہ کیوں کھول دے گی؟ سونیا اس لیے دروازہ کھولے گی کہ رومی آئے گا۔ رومی سونیا کو بچانے اور محفوظ مقام پر لے جانے کے لیے آئے گا، کیونکہ مکتی بانی کی ایجنٹ آنٹی اس ایپیسوڈ میں بھی سونیا کے گھر آئیں۔ وہ جانتی ہیں کہ انوار الحق صاحب کو پاکستان سے بے پناہ محبت ہے، ان کے زخموں پر نمک چھڑکتی ہیں۔ پاکستان ٹوٹنے کا صدمہ ہی انوار الحق صاحب کے ہارٹ اٹیک کا سبب بنا۔ وہ محبت جس کا وہ کبھی کھل کر اظہار نہیں کر پائے، اندر ہی اندر ان کو کھا گئی۔ رومی کو اس کی بے پناہ خدمات کے بدلے اعلیٰ عہدے سے نوازا جائے گا۔ سونیا رومی کے ساتھ جائے گی یا اپنی جان دے دے گی؟ کرنل فاروق اپنے ایک انٹرویو میں بتا چکے ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ سونیا مر گئی تھی یا زندہ بچ گئی تھی، کیونکہ اب 7 دسمبر تک سٹوری پہنچ چکی ہے۔ 16 دسمبر کو انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، ایسے میں وہ سونیا کے بارے میں نہ جان سکے۔ یہ سب جاننے کے لیے لاسٹ ایپیسوڈ کا انتظار رہے گا۔ ڈرامے کی حد تک لگتا ہے کہ سونیا کو اپنے بچاؤ کے لیے رومی سے شادی کرنا پڑے گی یا ایٹ لیسٹ رومی کے پاس پناہ لینا پڑے گی۔ کرنل فاروق اور بہت سارے لوگ شہید ہو جائیں گے لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ لاسٹ مومنٹ کی کہانی ہوگی انٹو دا ویلی آف ڈیتھ۔ لاسٹ ایپیسوڈ کا ریویو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بندھے رہیے۔ ہمارے چینل کو اب تو لائک شیئر کے ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی بنتا ہے، یہ ہمارا حق ہے اور آپ کا پیار ہے ہمارے لیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ لاسٹ ایپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ۔